اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اگر آپ رتی برابر بھی نیک عمل کریں گے اس کا بھی ثواب اللہ تعالیٰ آپ کو بتائے گا. اگر آپ رتی برابر بھی برائی کریں گے اس کا بھی اللہ تعالیٰ جو ہے نا بتائے گا کہ اس کا گناہ کیا ہے. یعنی کہ چھوٹا سا چھوٹا عمل اللہ اس کا بھی ثواب دیتے ہیں. اسی وجہ سے کسی نیکی کو حقیر مت سمجھو، یہ معمولی نیکی ہے نا. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے بعض عمل بڑا آسان ہوتا ہے لیکن ہم بولتے ہیں کہ یہ تو معمولی عمل ہے نا، یہ تو آسان عمل ہے نا. کیونکہ اگر آپ چھوٹی نیکی، کتنی چھوٹی نیکی آپ دیکھیں گے، ذرہ کی تفسیر میں مفسرین نے فرمایا کہ چونٹی کا جو سر ہوتا ہے، چونٹی کا سر، اگر آپ اتنا بھی نیک عمل کریں گے اللہ اس کا بھی ثواب دے گا. سب سے پہلے وہ عمل جو آسان ہے لیکن اس کا ثواب بہت زیادہ ہے، ان میں سے سب سے پہلے تمام کو معلوم ہے سورہ فاتحہ. فاتحہ کی پہلی آیت کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. ہم لوگ پڑھتے ہیں فاتحہ نماز میں اس طرح، لیکن آپ کبھی کبھی دکان میں بیٹھ کر آپ الحمدللہ رب العالمین ایسے ہی پڑھے، بس صرف ایک آیت سورہ فاتحہ کی پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین پڑھو، کیا ثواب ملے گا؟ 30 حسنہ، 30 نیکیاں اللہ تعالی ہمارے نام اعمال میں لکھیں گے، 30 برائیاں اللہ تعالی ہمارے نام اعمال سے مٹا دیں گے. یہ حدیث مسند احمد میں ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے. دوسرا جو عمل ہے آسان ہے عمل، وہ یہ ہے کہ صرف وضو کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا ہے، بس وضو کے بعد 2 رکعت نماز. آپ دیکھیں گے اس کی فضیلت کیا ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کا سفر کیے تھے، آسمان گئے تھے، وہاں معراج جنت و جہنم کا سیر ہوا تھا. وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں کسی کے چلنے کی آواز سن رہے تھے جنت میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین سے پوچھتے ہیں، اے جبرائیل کون ہے؟ میں ان کی چلنے کی آواز جنت پہ سن رہا ہوں. جبرائیل علیہ السلام فرماتی ہیں اللہ کے نبی یہ بلال رضی اللہ عنہ، یعنی کہ بلال رضی اللہ عنہ کی چلنے کی آواز کہاں آ رہی تھی؟ جنت میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پہ آئے، بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھتے ہیں اے بلال تم کیا عمل کرتے ہو؟ کیونکہ تم چلتے ہو زمین میں لیکن تمہاری قدموں کی آہٹ آتی ہے جنت میں. تو بلال رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی میں جب بھی وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، 2 رکعت نماز. وضو کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنے سے کیا ملے گا؟ جنت ملے گی. آسان عمل ہے. ہم دکان کے لیے نکلتے ہیں 8-9 بجے، وضو کیجئے، 2 رکعت نماز پڑھ کے چل جائیے، ہو گیا. وضو کے بعد 2 رکعت نماز. جب بھی ہم مسجد کو آتے ہیں وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھیے، جسے تحیۃ الوضو ہم بولتے ہیں. یعنی کہ معمولی عمل ہے لیکن کیا ملے گی؟ جنت ملے گا. آسان عمل ہے، وضو کے بعد صرف 2 رکعت نماز پڑھنا ہے. تیسرا جو عمل ہے وہ یہ ہے، معلوم ہے کہ ہم رمضان پوری رات ہم جاگتے ہیں، خاص طور پر آخری عشرہ ہم جاگتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس میں لیلۃ القدر ہے، بڑی عظیم رات ہے لیلۃ القدر. کس رات میں ہے اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہے، لیکن اس لیلۃ القدر کے برابر ثواب ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ لیلۃ القدر ایک عظیم رات ہے، اس کے برابر ثواب ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ یہ حدیث مصنف ابن ابی شیبہ میں کون فرماتی ہیں؟ عائشہ رضی اللہ عنہا اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ. 2 صحابی کہتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان، دیکھیے حدیث، اگر کوئی مسلمان عشاء کی نماز کے بعد 4 رکعت نماز پڑھتا ہے، کتنی رکعت ہے؟ 4 رکعت پڑھنا ہے عشاء کی نماز کے بعد. بعض علماء نے کہا کہ کبھی کبھی تم عشاء کی نماز کے بعد 4 رکعت نماز پڑھو، کیا ثواب ملے گا؟ کعدلہن من لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کے برابر اللہ تعالیٰ ہم کو ثواب دیں گے. شیخ البانی رحمہ اللہ اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں. یعنی کہ کبھی کبھی عشاء کی نماز کے بعد آپ گھر جاتے ہیں، وہاں جا کر آپ جو ہے نا 4 رکعت نماز پڑھیے. کس نیت سے؟ لیلۃ القدر جیسا ثواب ملنے کی نیت سے. اس نیت سے پڑھیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے لیلۃ القدر جیسا ثواب دے گا. اسی طرح ایک اور جو عمل ہے بڑا آسان ہے کرنے کے لیے، چل کہ 10 منٹ میں ہے، بس 10 منٹ کا عمل ہے، وہ ہے کہ سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے. دلیل کیا ہے؟ بخاری مسلم کی روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من قال سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرہ، اگر کوئی سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرتبہ پڑھتا ہے، چلتے پھرتے کبھی بھی سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ وبحمدہ، کیا ثواب ملے گا؟ حطت عنہ خطایا وان کان مثل زبد البحر، سمندر کے اتنے بھی گناہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کرے گا. سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہو، خطائیں ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کرے گا. لیکن اور بھی آسان، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں اگر کوئی مسلمان سبحان اللہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے، بس کتنی مرتبہ ہے؟ 100 مرتبہ.
چلتے پھرتے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا ثواب ملے گا؟ ہمارے نام اعمال میں اللہ تعالیٰ 1000 نیکی لکھیں گے اور 1000 برائی اللہ تعالیٰ ہمارے نام اعمال سے مٹا دیں گے۔ کتنا آسان عمل ہے۔ ہم اس عمر میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، یہ آسان نیکی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 100 مرتبہ پڑھنے سے 1000 نیکیاں اللہ تعالیٰ ہمارے نام اعمال میں لکھتے ہیں، 1000 برائیاں اللہ تعالیٰ ہمارے نام اعمال سے مٹا دیتی ہیں۔ اسی طرح ایک اور جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ خاص طور پر آپ دیکھیں گے مسجد میں پروگرام چلتا ہے، بیانات چلتے ہیں، جہاں بھی محاضرہ ہو، بیان ہو، دروس ہو، آپ اس مسجد میں بیٹھیے۔ 10 منٹ کا بیان ہوتا ہے فجر کے بعد، یا تو مغرب کے بعد 10 منٹ کا ہوتا ہے، یا پھر کوئی بھی علماء باہر سے آئے تو بیان ہوتا ہے، کسی بھی مسجد میں کیوں نہ ہو۔ تو اگر آپ اس مسجد میں بیٹھتے ہیں، 5 منٹ ہی کیوں نہ ہو، 5 منٹ ہی کیوں نہ ہو، آپ کو کیا ثواب ملے گا؟ حدیث میں آتا ہے کہ ہم القوم لا یشقى بهم جلیسهم، جو بھی بیان میں بیٹھے گا اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ چاہے آپ 2 منٹ کے لیے بیٹھے، چاہے آپ یہاں سے جا رہے تھے، دیکھے کہ مسجد میں بیان چل رہا، آپ آ کے بیٹھ گئے، اللہ آپ کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ آسان عمل ہے، لیکن جو ہے نا نیکی جو ہے نا ثواب جو ہے نا بہت زیادہ ہے۔ اسی طرح ایک اور جو عمل ہے، آج کل تمام کے پاس یوٹیوب ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ یوٹیوب میں کسی نے مسجد بنایا ہے، کسی نے جو ہے نا لاکھوں روپے غریب کو دیا ہے، ہم کیا کریں؟ ہم یوٹیوب میں دیکھتے رہتے ہیں، اس نے لاکھوں روپے جو ہے نا غریبوں کو دیا ہے، یتیموں کو دیا ہے، مسجد بننے کے لیے دیا ہے، ہم کیا کریں؟ ایسے وقت کیا سوچیں ہم؟ دیکھیں کتنا آسان ہے نیکی۔ بس آپ یوٹیوب فیس بک دیکھتے وقت یہ سوچیں کہ اگر کوئی مسلمان، اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ اس نے لاکھوں روپے مسجد کے لیے دیا ہے، آپ یہ سوچو کہ لو ان لی مالا لعملت بعمل فلان فہما فی الاجر سوا۔ آپ سچے دل سے یہ نیت کرو، اگر میرے پاس بھی پیسہ ہوتا تو میں بھی مسجد بنتا، اگر میرے پاس بھی پیسہ ہوتا تو میں بھی لاکھوں روپے غریب کو دیتا، اگر میرے پاس بھی پیسہ ہوتا تو میں بھی یتیم خانہ بنتا۔ یعنی کہ اگر آپ سچے دل سے نیت کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اتنا ہی ثواب دے گا جتنا مسجد بننے والوں کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ ایک اور جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ آسان عمل ہے، دیکھتے ہیں کہ پہلا صف مکمل ہو جاتا ہے، جب نماز کھڑی ہوتی ہے تو پہلے صف مکمل ہو جاتی ہے، تو بعد میں جو لوگ آتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھی پہلے صف میں تھوڑی جگہ خالی رہتی ہے۔ آپ کو کیا کرنا ہے؟ پہلا صف مکمل کرو۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ پہلا صف مکمل نہیں ہوا، دوسرے صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ اگر آپ بعد میں آتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ پہلے صف میں کوئی جگہ خالی ہے، چاہے پہلا صف میں ہو، دوسرے صف میں ہو، تیسرے صف میں ہو، کہیں بھی کوئی جگہ اگر خالی ہے، آپ وہاں جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بس آپ کو اتنا کرنا ہے، کیا ثواب ملے گا؟ من سد فرجہ بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو صف میں جگہ کو فل کرتا ہے، فل اپ کرتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر اللہ تعالیٰ بنا دیں گے، جنت میں اللہ تعالیٰ ایک گھر بنا دیں گے۔ آسان عمل ہے۔ چاہے ہم اپنے بچوں کو بتاؤ، بچوں کو بولو کہ میرے بیٹے جب تم مسجد کے لیے جاؤ تو پہلے صف میں اگر کوئی جگہ خالی ہے آپ وہاں کھڑے ہو جاؤ، آپ کو کیا ثواب ملے گا؟ کل ہم مر جائیں گے، ہماری موت ہو جائے گی، ہمارے بچے اس حدیث پر عمل کریں گے تو مرنے کے بعد بھی ہم کو اس کا ثواب ملتا رہے گا، صدقے جاریہ۔ اسی طرح ایک اور جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ کرنے کے لیے بڑا مشکل ہے، لیکن 1 منٹ کا کام ہے، بس آسان عمل ہے، یہ 1 منٹ کا کام ہے، لیکن کرنا تھوڑا مشکل ہے۔ وہ کیا ہے؟ حدیث دیکھیں کہ من ذب عن عرض اخیہ، اگر کوئی مسلمان غیبت کرتا ہے، آپ کے گھر میں کوئی بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی غیبت کرتا ہے، آپ بولتے ہیں کہ آپ غیبت مت کرو، آپ کو اتنا بولنا ہے، بس آپ کیا بولنا ہے؟ اے میرے بھائی تم غیبت مت کرو، آپ کو کیا ملے گا؟ یعتقہ من النار، اللہ ہم کو جہنم سے آزاد کر دیں گے۔ شادی کے محفل میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی غیبت کر رہا، آپ بولو کہ بھائی غیبت نہ کرو، بس اتنا بولنا ہے آپ کو۔ اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کو غیبت سے روکتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان حقا علی اللہ ان یعتقہ من النار، اللہ پر واجب ہے اللہ اسے نار جہنم سے بچا دے گا۔ ایک اور جو عمل ہے وہ یہ ہے، جہاد معلوم ہے ایک عظیم ہے وہ نیکی۔ جہاد اگر کسی انسان کی موت ہو جاتی ہے، جہاد میں اس کی روح پرندے کے پیٹ میں ہوتی ہے، وہ اللہ کے عرش کے نیچے لٹکی ہوئی رہتی ہے، معلوم ہے حدیث مشہور ہے۔ لیکن ہم جہاد کا ثواب کیسے حاصل کریں؟ ہم جہاد کا ثواب کیسے حاصل کریں؟ دیکھیں حدیث صحیح بخاری میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ الساعی علی الارمل والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ، اگر کوئی مسلمان بیوہ عورت کو صدقہ کرتا ہے اسے جہاد کے برابر اللہ تعالیٰ ثواب دیں گے۔ بیوہ عورت کو صدقہ کرنا ہے، آج کے ماحول میں آسان ہی، یاد رکھیں
فون پے میں اٹھاؤ, کوئی بیوہ عورت ہے معلوم ہے, ان کے بیٹے کو یا ان کے خاندان والوں کو پیسہ بھیجو, 100,000 اپنی حیثیت کے مطابق, اپنی طاقت کے مطابق, بیٹھے بیٹھے آپ جہاد کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ آپ کتنا کماتے ہو, آپ کے پاس کتنی طاقت ہے, تو آپ اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ کیجئے. خاص طور پر اگر بیوہ عورت کو دیں گے, اللہ تعالیٰ کل مجاہد فی سبیل اللہ, جہاد کے برابر اللہ تعالیٰ ہم کو ثواب دیں گے. اسی طرح ایک اور جو عمل ہے وہ یہ ہے تہجد. کتنے ایسے لوگ جو تہجد پڑھتے ہیں, اہل علم نے فرمایا کہ وہی انسان تہجد نہیں پڑھ سکتا ہے جو گناہ کرتا ہے. گناہوں کی وجہ سے ہم کو تہجد سے روکا جاتا ہے. یہی گناہ ہے جو ہم کو نیکی کی رکاوٹ بن جاتی ہے. گناہ کریں گے تو ہم کو تہجد پڑھنے نہیں ہوگا. لیکن ایک جو چیز ہے, کئی ایسے تہجد کا افضل وقت کیا ہے, 3:30 کے بعد شروع ہوتا ہے. لیکن کئی ایسے لوگ ہیں جو تہجد نہیں پڑھتے ہیں, ان کو اٹھنے نہیں ہوتا ہے. ہم سوتے ہی کتنے بجے ہیں؟ اگر آپ بات کریں تو ہماری شادیاں, یہاں جو شادیاں ہوتی ہے وہ 12-1 بجے تک, 2 تک ہوتی ہے شادیاں. یعنی کہ انسان سونے سے پہلے 2 رکعت پڑھ کر سو جائیے. کتنی رکعت ہے؟ 2 رکعت, یہ اپنی طاقت کے مطابق. اگر آپ سونے سے پہلے 2 رکعت پڑھ کے سو جائیں گے, عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بات للہ ساجدا وقائما, پوری رات اللہ تعالیٰ تہجد پڑھنے کا ثواب اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں لکھ دیں گے. خود بھی کیجئے, اپنے بچوں کو بھی بولیے, اے میرے بیٹے تم سونے سے پہلے 2 رکعت تہجد پڑھو. اگر ہمارا بیٹا اس پر عمل کرتا رہے گا, مرنے کے بعد بھی ہم کو ثواب ملتا رہے گا. ایک چھوٹی چھوٹی حدیث ہے, اسے معمولی مت سمجھو. کل یہی حدیث جو ہے نا ہمارے لیے کام آئے گی. جتنا ہو سکے چھوٹی چھوٹی باتیں ہم اپنے بچوں کو بتاؤ. سونے سے پہلے بچوں کو کہو کہ تم 2 رکعت پڑھ کے سو جاؤ. اگر اس طرح بولیں گے تو بچہ پڑھتا رہے گا, آپ کو بھی ثواب ملے گا, ان کو بھی ثواب ملے گا. اسی طرح ایک اور جو عمل ہے, ایک ہوتا ہے کہ روزہ رکھنے سے روزہ کا ثواب ملتا ہے. روزہ رکھیں گے تو آپ کو روزے کا ثواب ملے گا. لیکن بغیر روزہ رکھے روزے کا ثواب کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ بڑا آسان ہے. کھانا کھاتے ہیں ہم لوگ, کھانے کے بعد بولو کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے کھلایا. کوئی بھی چیز آپ کھاتے ہو بولو کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے کھلایا. اگر آپ کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا لاتے ہیں, اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو روزہ رکھنے کے برابر ثواب دے گا. دلیل ترمذی کی حدیث, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الطائم الشاکر بمنزلۃ الصائم الصابر. اگر کوئی کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتا ہے, بولتا ہے کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے کھلایا ہے, الحمدللہ اللہ نے مجھے پلایا ہے, اتنا بولنا ہے بس. کھانے کے بعد بولو کہ الحمدللہ اللہ آپ کو روزہ رکھنے کے برابر ثواب دے گا. یہ معمولی عمل ہے. کتنے ہم میں سے لوگ جو اس پر عمل کرتے ہیں, دعوت کھاتے ہیں وہاں سے اٹھ کے آ جاتے ہیں. کبھی ہمارے دل میں احساس نہیں ہوا کہ ہم بولیں گے کہ الحمدللہ کھانے کے بعد. یعنی کہ معمولی عمل ہے لیکن اس کا ثواب بہت زیادہ ہے. روزہ رکھنے کے برابر اللہ تعالیٰ ثواب دیں گے. اسی طرح ایک اور جو عمل ہے وہ بڑا آسان عمل ہے. وہ یہ ہے کہ کوئی مسلمان اگر پریشان ہے, چاہے بزنس کے معاملے میں ہو, چاہے بیوی بچوں کے معاملے میں ہو, چاہے وہ کوئی بھی معاملے میں ٹینشن ہے, آپ اسے جا کر بولو کہ آپ صبر کیجئے, اللہ تعالیٰ اس کو بہترین بدلہ اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا. کسی کو جاب نہیں مل رہا, آپ بولو کہ آپ صبر کرو, اللہ تعالیٰ جو ہے نا آپ کو بہترین جاب اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا. یعنی کہ کوئی بھی مسلمان, کیونکہ دنیا میں کئی قسم کے لوگ ہیں, مختلف ٹینشن ہوتی ہیں لوگوں کے, آپ ان کو جا کے بولنا چاہیے اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے گا. ہاں ہم کیا کرتے ہیں, آج کسی گھر میں انتقال ہو گیا تو ان کے انتقال کے بعد چند ہفتے کے بعد ہم ان کے گھر میں تعزیت کے نام سے جاتے ہیں نا, ان کو تسلی دینے کے لیے. صرف وہیں تسلی نہیں ہے, کوئی مسلمان اس کا بزنس نہیں ہو رہا, آپ سے تسلی کی کچھ بولو. کوئی مسلمان کو بزنس یہ جاب نہیں مل رہا, آپ سے تسلی کی کچھ بات اس کے سامنے رکھو, انشاءاللہ آپ کو اچھا جاب ملے گا. یعنی کہ اگر آپ کسی مصیبت زدہ انسان کے سامنے تسلی کی بات بولتے ہیں, آپ کو کیا ثواب ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں, دیکھیے یہ حدیث طبرانی میں, کساہ اللہ من حلل الکرامۃ یوم القیامہ, کل قیامت کے اللہ تعالیٰ عزت کا لباس پہنائیں گے. اگر ہم کسی کو تسلی کی بات بولتے ہیں, آپ بھائی صبر کرو اللہ تعالیٰ آپ کو اچھی سے اچھی زندگی دے گا, آپ بھائی صبر کرو اللہ آپ کی زندگی میں برکت دے گا, آپ کے مال میں برکت دے گا. بس تسلی کی بات آپ لوگوں کے سامنے بولنا ہے بس, چاہے انسان کسی بھی قسم کا ٹینشن میں ہو. تو اگر آپ اتنا بولیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے نا عزت کا لباس اللہ تعالیٰ کل قیامت کے اللہ تعالیٰ پہنائیں گے. اسی طرح ایک اور جو عمل ہے وہ یہ ہے, جیسا کہ مسجد ہے, جمعہ خطبہ ہے, آسان عمل ہے لیکن اس سے آپ کی دنیا و آخرت دونوں بن جائے گی. اللہ تعالیٰ کیا فرماتی ہیں سورہ مجادلہ میں, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اذا قیل لکم, جب تم سے کہا جائے, تفسحوا
فی المجالس، لوگوں کو مجلس میں کشادہ کرو، فافصحوا یفصح اللہ لکم، اللہ کا فرمان ہے آپ لوگوں کے لیے کشادہ کرو، یعنی کہ مجلس میں لوگوں کو جگہ دو، خاص طور پر دین کی جو مجلس ہوتی ہے، چاہے وہ دین کی مجلس پروگرام کی شکل میں کیوں نہ ہو، چاہے گراؤنڈ میں بھی چلتا ہو، آپ لوگوں کو جگہ دیتے، آپ یہاں کر یہاں بیٹھ جاؤ، لوگ کھڑے رہتی ہیں جگہ نہیں ہے، آپ تھوڑا جگہ دیتی ہیں بس ان کے لیے، آپ کے لیے اللہ تعالیٰ مال میں، علم میں، رزق میں، دنیا میں، قبر میں، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کشادگی دے گا، بس آسان عمل ہے، یعنی کہ بس کسی کو جگہ دینے سے اللہ تعالیٰ ہماری عمر میں، علم میں، عمل میں، سب چیز میں اللہ تعالیٰ برکت دیتی ہیں، جیسا کہ اللہ نے سورۃ مجادلہ میں اللہ تعالیٰ ذکر کرتی ہیں۔ اسی طرح ایک اور جو عمل ہے وہ بہت آسان عمل ہے، وہ یہ ہے کہ انسان پانی پلانا ہے، پانی پلانا یعنی کہ ہم معمولی مت سمجھو، بخاری کی روایت ہے ایک زانیہ عورت ایک کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف کر دی۔ اسی وجہ سے امام قرطبی رحمہ اللہ نے کہا کہ اگر آپ کے گناہ بہت زیادہ ہو تو آپ کیا کرو، پانی پلاؤ۔ اسی وجہ سے ابن حبان کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایُّ الصدقۃ افضل، ہمارے نبی سے پوچھا گیا اللہ کے نبی سب سے افضل صدقہ کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سقی الماء، لوگوں کو پانی پلاؤ، لوگوں کو پانی پلانا سب سے افضل صدقہ ہے۔ ایک زانیہ عورت صرف پانی پلانے کی وجہ سے اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ کس کو پانی پلایا اس نے؟ ایک جانور۔ آج ہم کتنے اس حدیث پر عمل کرتے ہیں، ہم کتنا لوگوں کو جو ہے نا پانی صدقہ کرتے ہیں۔ بسلری واٹر ہے 10 روپے ہے، یاد رکھیں، کوئی غریب سڑک میں آپ کو دے دیجئے تو انسان جو ہے نا 10-20 روپے یعنی تو 5 باٹل 6 باٹل جو ہے نا لے کر غریب کو دے دیجئے۔ یا تو مسجد میں پروگرام چلتا ہے، آپ دیں گے 10 باٹل 20 باٹل مسجد میں لا کے رکھ دیجئے۔ آسان عمل ہے، صرف پانی پلانے کی وجہ سے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ ہر انسان کر سکتا ہے، کالج کا بچہ بھی کر سکتا ہے، وہ انسان بھی کر سکتا ہے جو ابھی نہیں کماتا ہے۔ کبھی کبھی بچوں کو ہم 10 15 20 روپے دیتے ہیں، بچے بھی کبھی کبھی کیا کریں 10 روپے کا ایک باٹل لے کے کسی غریب کو دے دیجئے، انشاءاللہ اس کی بھی گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح دین سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ورفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ الذی ولکم ولسائر المسلمین اجمعین۔